وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کی کئی ما حولکم جو تمہارے ارد گرد تھے من القریٰ بستیوں سے، مکے والوں جو تمہارے ارد گرد بستیاں تھیں ہم نے ہلاک کر دی۔ یہ قوم عاد شمال میں تھی اور قوم سمود جنوب میں، اور یہ جو تھے قوم لوط یہ بھی قریب ہی تھی، بڑا اڑنا علاقہ نا صاف حضرت شعیب کی قوم مدین دا علاقہ، یعنی حجاز دا ارد گرد، عرب دا ارد گرد۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، اور البتہ تحقیق ہلاک کی ہم نے ما حولکم جو تمہارے ارد گرد ہے من القریٰ بستیوں سے، وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات نشانیے، آیات اپنی پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یرجعون تاکہ تم لوٹو واپس آ جاؤ، تمہیں سمجھ آ جائے، تم بچ جاؤ۔ لعلہم یرجعون، آواز آ رہی ہے کہ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، پس کیوں نہیں، فلولا پس کیوں نہیں، نصرهم الذین مدد کی ان لوگوں نے ان کی، نتخذوا من دون اللہ جن کو یہ پکڑتے تھے، جن کو یہ معبود بناتے تھے اللہ کے علاوہ، قربانا آلہۃ بطور تقرب کے معبود، جو ان لوگوں نے معبود بنائے تھے نا کہ اللہ کے قریب کرنے والا، جتنے بھی معبود انہوں نے بنائے وہ سارے کیا تھے کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، ہم ان سے دعا کرتے ہیں یا اللہ سے کرتے ہیں، جو ان بھی عقیدہ ان بھی ہے نہیں کہ یہی عقیدہ ان بھی کہ بزرگوں کو کیوں جاندے ہو، دربارات کیوں جاندے ہو، صرف اس واسطے جائیدہ کہ یہ اللہ دے نیک بندے یا بلی ہے، ساڈی اللہ سندا نہیں، انہاں دی اللہ موڑدا نہیں، یہ اللہ دا وسیلہ دے کہ اللہ دے اگے اسی دعا کرنے ہیں، ان بھی یہی نظریہ قائم ہے، یہی چیزیں قائم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کا عذاب آیا میرا تو ان کے معبودوں نے جو ان کے قرب کے ذریعے بنائے ہوئے تھے اللہ کے ہاں، تو انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی، ان کو بچایا کیوں نہیں؟ حق تو تھا نا یہ بچاتے، کیوں بولتے انہوں نے کیوں نہیں بچایا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ من دون اللہ اللہ کے علاوہ قربانا بطور تقرب کے آلہہ معبود جو بنائے، بل ظلموا بلکہ وہ گم ہو گئے، ان سے کھو گئے وہ معبود، ان کی سرکاریں مشکل کشا جو حاجت روا انہوں نے بنائے ہوئے تھے، بل ظلموا وہ گم ہو گئے، کھو گئے ان سے، وذالک افکہم، اور یہی ان کا جھوٹ تھا، یہ ان کا افکہم ان کا جھوٹ تھا، وما كانوا يفترون، اور تھے وہ افطرا بات، اور تھے وہ افطرا جھوٹ ہی بولتے تھے، جھوٹی باتیں، جھوٹے نظریات، جھوٹے عقیدے بناتے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب پھیرا ہم نے تیری طرف نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ جنوں کی ایک جماعت کو، ایک گروہ کو، جنوں کی ایک جماعت کو، ایک گروہ کو میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف پھیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف تو واپس آئے تو آپ بڑے دل برداشت، بڑی تکلیف پہنچی سی آپ کو طائف کو، پتہ ہی نا تاج دے واقعہ تھا جو انہوں نے کیتا سی، طائف والیاں نے کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر برسائے، آپ کا خون نکل گیا، آپ کے جوتیاں مبارک کے اندر جم گیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھا لیا، پھر پتھر مارنا شروع کر دیا، بڑی تکلیف سے آپ واپس آ رہے تھے۔ اب وہ مکے والے بھی جڑے سے صحیح تعامل نہیں سکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور تبلیغ واسطے گئے سی طائف اندر، اگر مکے والے نہیں سمجھ دے تو کم از کم طائف والے سمجھ گئے، انہوں نے بھی یہ سلوک کیتا، تو اللہ کے نبی کیسی کیفیت ہوئے گی اس ٹائم؟
تو آپ واپس آئے تو اگے مکے والوں کا پاون نہیں سی، نہیں پتا جو حالات سی مکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وادی نخلا کے اندر پہنچے، صبح کی نماز کا وقت، حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ. یہ وہی ہے زید کہ حضرت خدیجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر سلام کی، اور اتنا پیار سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ اس پیار کو دیکھ کے کہ زید بن محمد، قرآن نے روک دیتا کہ کسی کی بلدیت تبدیل کرنی جائز ہے. تو حضرت زید بن حارثہ صاحب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھے. زید بن حارثہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نماز سے بددعا کروں. تو آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم نے اس کو ہدایت دے دے، میرے مرتبے میں میرے تقدس میں میری قوم جان دے. یہ نبی رحمت، یہ کیا ہے؟ نبی رحمت. فرشتے ایسی جبریل عذاب کے فرشتے دوسرے ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر اس طرح پیس بھی جس طرح آٹا پیسا جاتا. لیکن رسول اللہ نے بھی فرمایا اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی نسلوں میں سے مسلمان، ان کی نسلوں میں سے مسلمان ہوتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا پہ صبح کی نماز سے اللہ کے نبی تلاوت کر رہے تھے، مقتدی زید بن حارثہ صاحب کھڑے. تو آپ بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے کہ رسول اللہ کا تلاوت کرنا، اللہ کے نبی کا تلاوت کرنا بغیر تکلفات کو. ان کے تکلفات ہیں نا کاریاں دے بڑے اوکھے اوکھے ہو گئے، لمیاں لمیاں حکام سے وہ کر کے کیوں بھی محفل حسن قرات، محفل قرات، فلاح قرات، پتہ ہی کوئی ابھی قرآن پڑھی بے شمار ہے ایسے. اللہ نے تو فرمایا پیغمبر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا وہ معمولی بات سے، سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت فرما رہے ہیں، ایک جنہ کا گروہ، جنہ کی جماعت 10 12 15 جنہیں بھی تھے وہ گزر رہے تو اللہ نے اور پھیریا. انہوں نے جس وقت آواز آئی نا کان دے اندر رسول اللہ کے قرآن پڑھ، انہوں نے جس قرآن سنیا نا تو کہنے لگے فلما حاضروا، پھر وہ حاضر ہو گئے اللہ کے نبی کے پاس. رسول اللہ کو نہیں پتا کہ جن ہے کہ وہ میرا قرآن سن رہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا عَلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے پھیرا تیری طرف ایک گروہ جنوں کی ایک جماعت کو، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن کو سن رہے. فَلَمَّا حَضَرُوهُ، بس جب وہ حاضر ہو گئے اس کے پاس، جب آگے نا انہوں نے قرآن سنا تو وہ کیا کہنے لگے، قالوا کام انصتوا، خاموش ہو جاؤ. سب کیا کرو، انصتوا، خاموش ہو جاؤ، بالکل خاموش، چپ توجہ سے سنو قرآن کو. انصتوا، خاموش ہو جاؤ، بولو نہیں، باتیں نہیں کرو، نہ سنو، بڑی توجہ سے سنو قرآن. کون کہہ رہے؟ اجے مسلمان نہیں ہوئے، اجے کونوں بھی گزر رہے ہیں. اللہ کی کتاب نے اتنا اثر کیتا ساڈے تو ہوتا بول دیں گے، پھر انہوں نے اگوں ہور ہی کام کیتا جب ایسے نہیں کرے. ہمیں تو ہوتا اثر ایسا، اسی قرآن پڑھیا بھی ہوتے سوتے ہوئے
قرآن کی بات بھی نہیں ہوتے تو ستے ہوتے. انہوں نے جنہوں نے کہا انصتو خاموش ہو جاؤ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، پس جب وہ قرات مکمل ہو گئی، جب اللہ کے نبی نے وہ قرات مکمل کر پڑھ لیا، ولوا الی قومہم منذرین، وہ چلے گئے اپنی قوم کی طرف ڈر سنانے والے بن گئے. پھر انہوں نے قرآن سنا، انہوں نے فوراً اس نے کیچ کیتا، قرآن نے اثر کیتا، فوراً اپنی قوم کی طرف چلے کہنے لگے قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہا ان جنہوں نے یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا، بے شک ہم نے سنی ہے کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد. تو آپ تو بات ہم نے کتاب سنی، کیا بات میری قوم، کیا بات. اللہ نے اس واقعے کو دوسرے مقام سے سورہ جن نازل کر دی تھی. اُوحِیَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. ہے نا بول وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا وَاللَّهِ شَطَطًا. قل کہ میرا حبیب محمد سکول ہی آئی، میری طرف وحی کی گئی ہے، مجھے نہیں پتا. سنا ہے جنہوں نے قرآن. اُوحِیَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، بے شک ہم سنا ہے بڑا ہی عجیب و غریب قرآن، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یہ جن کہہ رہے ہیں. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا انہوں نے قرآن سنا، انہوں نے قوم کو جا کر کہا انا سمعنا کتابا، بے شک ہم نے سنی ہے کتاب، انزل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور تصدیق کرنے والی ہے اپنے پہلو کو جو آگے ہے اس پہ، توراۃ کی، انجیل کی. یہ قرآن ایسا ہے، یہ پہلی کتابوں کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے. یہدی الی الحق، اور یہ جو کتاب ہے حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، حق کا راہ دکھاتی ہے. قرآن مجید کون سا راہ دکھاتی ہے؟ حق. وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف، طریق مستقیم، سیدھے راستے کی طرف یہ قرآن، یہ کتاب ہدایت کرتی ہے. کوئی دنیا کی کتاب، کوئی کتاب نہیں ہے دنیا جو صراط مستقیم پہ چلائے، کوئی کتاب سوائے اس سے اللہ کی قرآن، کوئی کتاب. یا قومنا، ہے ہماری قوم، مولوی بن کے جینے جا قرآن سنیا نا، تبلیغ دیکھو پھر جا کے قوم کے مبلغ بڑھے. یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا، قبول کر لو، قبول کر لو، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو، وآمنوا، اور ایمان لے آؤ بھی اس کے ساتھ، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور بچا دے گا تم کو عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے. جن دعوت دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے جا قوم کو، اینا قرآن سنیا، پورا قرآن سنیا، تھوڑا قرآن سنیا، دائی بن گئے نا، بول گئے تو اسے یہ حساب کرو کہ اثر کتنا ہوا. تو اسی ہر ہو گیا کہ نہیں سن دے، سارا دنیا کے نہیں سن دے، کنا کسر سانو ہوں. یہ جو میں جدو گل کرنا پھر سانو قوم لگتی،
نہیں کون لگتی ہے پھر سانوں جب تھی جو قرآن پڑھ رہے ہو کن اثر سارے اتوں ہوتا کنی اس دعوت کو اسی قبول کی اور جنہوں نے جس دعوت کو قبول کیا تو فوراً مولوی بن گئے جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کرنی شروع کر دی یا قومنا اے ہماری قوم عجیب دائی اللہ قبول کرو اللہ کی اس دعوت کو جو دائی ہے جو دعوت دے رہا آمنو بھی اور ایمان لاؤ اس کے ساتھ یغفر لکم من ذنوبکم وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو ویجرکم من عذاب علیم اور بچا دے گا تم کو من عذاب علیم دردناک عذاب سے ومن لا یجب داعی اللہ اور جو کوئی نہ قبول کرے گا اس دائی کی اس دعوت کو اللہ کی دعوت فلیس بمعجز فی الارض پس نہیں ہوا وہ عاجز کرنے والا اللہ کو زمین میں ولیس لہ من دونہ اولیاء اور نہیں ہے اس کے لیے اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ اولیاء کار ساز وہ اللہ کو عاجز بھی نہیں کر سکتے اور ان کے کوئی دوست کار ساز بھی ان کے نہیں ہے اولئک فی ضلال مبین یہی لوگ ہیں کھلی ہوئی گمراہی میں قرآن کی دعوت کو قبول نہیں کرتے یہی لوگ ہیں کھلی ہوئی گمراہی میں اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعظ بخلقهن کیا نہیں غور کیا نہیں دیکھا اللہ کا بے شک اللہ وہ ذات خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو ولم يعظ بخلقهن اور نہیں وہ تھکا ان کی پیدائش تھکاوٹ بھی اس کو جو اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے 7 زمیناں تے 7 آسمان 14 طبق کتنی بڑی کائنات چلو یہی نظر آؤں گی رکنے آڑا تے سوال یہی نظر آؤں گی کوئی کنارہ نہیں اس سوال پھر اس کے اندر جو کچھ بھی ہے زمین اندر جو کچھ بھی ہے نیچے جو کچھ بھی ہے اس کی کائنات اس نے بنائی ہے اللہ تو 4 ٹپے مار کے بننے تو تھک جاتے تھک جانے کوئی بھی کام کر کے سے تھک جانا لیکن اللہ کا کام غلام یعظ بخلقہن اور نہیں تھکا وہ ان کی پیدائش سے ان کے بقادر مقادر ہے علی ان یحیی الموتى کہ وہ مردوں کو زندہ کرے کچھ بات پر بھی قادر ہے مردوں کو زندہ کرے بلا کیوں نہیں انہ علی کل شیء قدیر بلکہ وہ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ ہر چیز پر پھر کبو انہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور کوئی قادر نہیں سوائے اللہ کے کوئی قادر نہیں واخر دعوانا